السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو مجرموں کو سزائے موت دینے کے چند خوفناک طریقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کے بارے میں سن کر واقعی آپ کی روح بھی کانپ اٹھے گی، جو آج سے چند سو سال پہلے استعمال کیے جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دوسری چیزوں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ مجرموں کو سزائے موت دینے کے طریقے میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ پہلے یہ کوشش کی جاتی تھی کہ موت کی سزا کا طریقہ سخت سے سخت ہونا چاہیے تاکہ مجرم کو سخت سے سخت تکلیف دے کر مارا جائے، لیکن اب کوشش کی جاتی ہے کہ مجرم کو سزائے موت دینے کا کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں مجرم کو کم سے کم درد ہو اور جلدی سے جلدی اس کی موت واقع ہو سکے۔ دوستو، ان خوفناک طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پرانے وقتوں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مل سکیں۔ نمبر 1، سلو سلائسنگ۔ دوستو، اس طریقہ کار کے اندر مجرم کو سزائے موت دینے کا ایک بہت ہی خطرناک حربہ استعمال کیا جاتا۔ مجرم اگر کوئی ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیتا جس کے اوپر موت کی سزا ہوتی تو اس کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور پھر اس کے جسم پر ایک چاقو کے ذریعے کٹ لگانا شروع کر دیے جاتے۔ جتنے زیادہ کٹ ممکن ہوتے اتنے زیادہ کٹ مجرم کے جسم کے اوپر لگائے جاتے اور یہ کٹ مجرم کو اس وقت تک دیے جاتے رہتے جب تک کہ خون کے بہاؤ کی وجہ سے اس کی جان نہ نکل جاتی۔ دوستو، یہ طریقہ کار چائنا میں 10ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے شروع تک استعمال کیا جاتا رہا، لیکن 1905 کے بعد اس طریقہ کار کو منسوخ کر دیا گیا۔ نمبر 2، سائنگ۔ دوستو، مجرم کو موت کی سزا دینے کے خطرناک طریقوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں سن کر واقعی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقہ کار کے اندر ملزم کو 2 ستونوں کے ساتھ الٹا لٹکا دیا جاتا اور پھر ٹانگوں کے درمیان سے اس کو آری کے ذریعے کاٹنا شروع کر دیا جاتا اور اس وقت تک کاٹا جاتا جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جاتی۔ یورپ کے بہت سے ممالک میں مجرم کو موت کی سزا دینے کے لیے اس طریقے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، ہینگنگ، ڈرائنگ اینڈ کوارٹرنگ۔ اس طریقہ کار کو زیادہ تر انگلش لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر کسی شخص پر غداری کا کیس ہوتا تو اس کو سب سے پہلے پھانسی دی جاتی اور جب پھانسی دینے کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی تو اس کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر مختلف جگہوں پر گھسیٹا جاتا۔ صرف یہاں تک کی بات ختم نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے بعد میت کو ایک تختے کے اوپر لٹکا دیا جاتا اور پھر اس کے جسم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ پھر اس کے جسم کے حصوں کو شہر کے مختلف حصوں میں لٹکا دیا جاتا تاکہ ہر شخص کے لیے ایک عبرت کا نشان بنتا۔ نمبر 4، جیبٹنگ اور ہینگنگ ان چینز۔ دوستو، اس میتھڈ کے اندر مجرم کو زنجیروں کے اندر باندھ کر کسی پبلک پلیس پر لٹکا دیا جاتا اور اس پر خوراک اور پانی کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا اور اسی طرح یہ بھوک اور پیاس سے سسک سسک کر مر جاتا اور اس کی باڈی کو اسی طرح لٹکے رہنے دیا جاتا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن سکے۔ یہ عمل خاص کر ان مجرموں کے ساتھ کیا جاتا جن کے اوپر ریپ اینڈ دین مرڈر کا مقدمہ ہوتا اور یہ میتھڈ اسکاٹ لینڈ میں استعمال کیا جاتا تھا جسے چند سو سال کے بعد ختم کر دیا گیا۔ نمبر 5، ایگزیکیوشن بائی ایلیفینٹ۔ اگر کسی شخص پر چوری یا غداری کا کیس ہوتا تو اس کو ایک ٹرینڈ ہاتھی کے حوالے کر دیا جاتا جو اس کو کافی دیر تک پیروں تلے رونتا رہتا اور اپنی سونڈ سے اس پر حملہ کرتا رہتا یہاں تک کہ مجرم کی موت واقع ہو جاتی۔ یہ میتھڈ ایشیا کے کچھ ممالک کے اندر استعمال کیا جاتا تھا جسے ایک طویل مدت کے بعد منسوخ کر دیا گیا۔ نمبر 6، دا گیرٹ۔ اگر کسی شخص پر مرڈر یا دہشت گردی کا کیس ہوتا تو اس کو ایک خاص جگہ پر بٹھا دیا جاتا، پھر اس کے گلے میں رسی کو گزارا جاتا، پھر آہستہ آہستہ اس رسی کو ایک راڈ کے ذریعے گھمایا جاتا جس سے آہستہ آہستہ رسی تنگ ہوتی جاتی اور اس کی گردن پر تناؤ بڑھتا جاتا اور پھر سانس رکنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ یہ طریقہ کار 1812 میں اسپین میں شروع کیا گیا جس سے تقریباً 736 افراد کی ایگزیکیوشن کے بعد منسوخ کر دیا گیا۔ نمبر 7، دا بریکنگ وہیل۔ مجرم کو موت کی سزا دینے کا یہ طریقہ فرانس اور جرمنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ کار میں مجرم کو ایک وہیل پر باندھ دیا جاتا جسے چند لوگ گھماتے جاتے اور ایک شخص کسی باری چیز کے ساتھ اس کی ہڈیاں توڑتا جاتا
اور اسے اس وقت تک اسی طرح مارا جاتا جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جاتی، اور یہ میتھڈ اس کے اوپر اپلائی کیا جاتا جو لوگوں کو دوسروں کا مرڈر کرنے کے لیے اکساتا تھا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔